السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد سو۔ شطرنج کی بساط۔ 8ویں علامت ڈبل سکوائر۔ آج کل اصلی اور مصنوعی ہر طرح کے ٹائلز کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ رنگ برنگی قدرتی پتھروں کے ساتھ طرح طرح کی رنگ برنگی مصنوعی ٹائلسوں کی بیسیوں اقسام بھی زخرف الحیات الدنیا یعنی دنیا کی بناوٹی زیب و زینت کی عکاسی کرتی ہیں۔ مسلم امہ کے سرمایہ دار اصحاب خیر کی دولت کا بہت سا حصہ بیت الخلاؤں کی آرائش و تزئین یا دوسرے لفظوں میں خبیث جنات کے مسکن کو سجانے سنوارنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ کمروں کی دیواریں اور صحن کا فرش تو رہنے دیجیے، بیت الخلاء اور غسل خانے جس شان سے سنوارے جا رہے ہیں، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں فکر و غم سے آزاد اور اضافی اموال کو خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت آمدہ اور تیار اگر کوئی ہے تو بس اہل اسلام ہیں، جنہیں نہ کسی دشمن کی دشمنی کا سامنا ہے اور نہ حال یا مستقبل میں انہیں کسی قسم کا چیلنج درپیش ہے۔ غور فرمائیے، فتنے میں مبتلا ہونے کی اس سے زیادہ افسوسناک اور قابل رحم صورت اور کوئی ہوگی؟ آج کل تو متنوع اقسام و انواع کے قدرتی پتھروں اور مصنوعی مواد کی بنی ہوئی اتنی ٹائلز وجود میں آ گئی ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک خاص طرح کی دو رنگی ٹائلز بہت مقبول تھی۔ جی ہاں، صرف دو رنگی، یعنی سیاہ اور سفید خانوں پر مشتمل۔ آج سے 30-40 سال قبل فرش کی تزئین کا یہ انداز بہت مقبول تھا۔ اب یہ پیٹرول پمپوں اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی پیشانی سے لے کر گاڑیوں کے مڈگارڈ اور بونٹ تک میں رنگ برنگ اور شکل بدل کر نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد شاید اصل رنگ کالے اور سفید چوکور خانے میں دوبارہ آ جائے گا۔ ٹوپیوں اور ٹی شرٹوں اور شالز میں بھی نمودار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فی الحال یہ کم یا متروک ہو گیا ہے۔ اب وہ سیاہ اور سفید کی جگہ سرخ اور سفید یا نیلے اور سفید چوکور خانے تزئین کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں دو قسم کی جگہیں ایسی ہیں جہاں اسی خانے دار ڈیزائننگ کا چلن ہے، اور وہاں اب تک شطرنج کے بساط جیسے دو رنگے چوکور خانوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت گاہیں اور دوسری شیطان کے چیلوں کی اجتماع گاہیں یعنی فری میسن لاڈجز۔ ان دونوں جگہوں میں دو قسم کے رنگوں پر مشتمل فرش کے ساتھ دو ستون بھی لازماً دکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم فرش پر بچھے ان دو رنگوں اور فرش پر سامنے کھڑے ان دو ستونوں کی غرض و غایت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتلاتے چلتے ہیں کہ مذکورہ والا دو جگہوں کے علاوہ بعض امریکی سرکاری اداروں کے فرش پر بھی یہی سادہ ڈیزائننگ پر مشتمل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں ازل سے خیر و شر، حق و باطل اور نور و ظلمت یعنی ہدایت و ضلالت میں جنگ چلی آ رہی ہے۔ ہدایت کی دعوت دینے والے نیک بخت لوگ جتنے نیک اعمال کرتے اور ان کی ترغیب دیتے ہیں، دنیا میں اتنا ہی اللہ کی رحمت برستی ہے، خیر و برکت بڑھتی ہے۔ جتنا اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کائنات میں بھی اور انسان کے دل میں بھی نور اور روشنی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، اتنا ہی خیر و برکت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ شیطان کا ابن آدم سے انتقام پورا ہوتا ہے، زمین پر شر و ظلمت پھیلتی ہے، انسان کے اندر سے ہدایت کا نور کم ہوتا اور اس کی روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ پھر جو آدمی اپنے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ زندگی کے کٹھن مراحل میں اس کی غیبی نصرت ہوتی ہے، اس کے دل پر سکینہ و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص شیطان کا پوجا کر کے
اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، جادو یا سفلی عملیات کر کے شیطان کی عارضی، فانی اور باطل طاقت سے مدد لینا چاہتا ہے، تو شیطان اپنی محدود طاقت اور قیامت تک ملنے والی محدود مہلت کے بل بوتے پر اس کی حرام خواہشات کی تکمیل اور ناجائز مقاصد میں ایک حد تک، یعنی جتنی قادر مطلق نے اسے چھوٹ دی ہے، مدد کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر غیر معمولی شعبدے کبھی بھی ظاہر کروا دیتا ہے۔ اسے استدراج یعنی مہلت اور ڈھیل بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین روحانی اقدار اپنانی پڑتی ہے، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا پڑتا ہے، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت اور خیر خواہی کرنی پڑتی ہے، جبکہ شیطان کی مدد حاصل کرنے کے لیے نفس پرستی پر مشتمل حیوانی کام کرنے پڑتے ہیں، سنگ دل اور خود غرض بن کر شر اور فساد پر مشتمل کرتوت دکھانے پڑتے ہیں۔ کالی ماتا یا لونا چماری کے قدموں میں بے گناہ انسانی خون کی بھیڑ چڑھانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر شیطان کسی کو اپنا چیلا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں تو اسے اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا، وفادار اور مروت و لحاظ رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن شیطان جب کسی کو چیلا بنا لیتا ہے تو اس سے کبھی وفا نہیں کرتا، وہ اس سے مزید گندی حرکتیں کروانے کے لیے اس کی مدد روک دیتا ہے، یا اگلے درجے میں ترقی پانے کے لیے اسے مزید گندی حرکتوں پر اکساتا ہے، اور پھر لذت، شہوت اور حیوانیت کا عادی یہ بد نصیب شخص اپنا مقام پھر سے حاصل کرنے کے لیے نئی نئی سفلی تدبیریں اور حرام ٹونے ٹوٹکے کرتا ہے۔ ان میں سے بہت سی رسومات سیاہ اور سفید خانے دار فرش پر کی جاتی ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ان سفلی حرکتوں میں انسانیت اور اخلاق سے عاری ہو کر ہر ایسا کام کیا جاتا ہے جو شیطان کو خوش اور متوجہ کرے۔ آگ کے گرد برہنہ رقص، تیز موسیقی کی شہوت انگیز دھن، گھپ اندھیرے میں شیطانی حرکتیں، ناپاکی اور نجاست کی حالت میں کالے کرتوت، اور سب سے زیادہ خطرناک یہ کہ بے قصور انسانی جانوں کی بھیڑ۔ یہ آخری عمل سب سے زیادہ خطرناک، شیطان کو سب سے زیادہ خوش کرنے والا اور شیطان کے چیلوں کو سب سے زیادہ شیطانی قوت فراہم کرنے والا ہے۔ کئی اسلامک ممالک میں بھی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اور مغرب میں شیطان کی عبادت گاہوں میں۔ فرق یہ ہے کہ ایشیا میں حقیقی انسان کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے، جبکہ مغرب میں قوانین کی سختی کے باعث ڈمی سے کام لیا جاتا ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، یہ عمل سیاہ اور سفید خانوں والے فرش پر ہوتا ہے۔ اس کو ڈبل سکوائر کہتے ہیں، یعنی دوہرا مربع۔ ایک مربع کے اوپر دوسرا مربع۔ خفیہ دجالی سوسائٹی کی زبان میں پہلے مربع سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا مراد ہے۔ ایک مربع کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا مکمل احاطہ کر کے اس پر قابو پا لینا جو ٹھیک اور جائز ہے۔ ایک مربع پر دوسرے مربع کا ہونا اس بات کی عکاسی ہے کہ ان سب پر کنٹرول حاصل کرنا جو ٹھیک ہے اور جو غلط ہے، وہ سب کچھ جو جائز ہے اور ناجائز ہے، وہ سب کچھ جو مثبت ہے اور منفی ہے۔ یہ الفاظ دیگر خیر اور شر، بدی اور نیکی دونوں چیزوں پر کنٹرول کا دعویٰ جو ظاہر ہے، اس میں خدائی کے جھوٹے دعوے کے مترادف ہیں۔ انگریزی زبان کی دو اصطلاحات فیئر اینڈ سکوائر اور سکوائر ڈیل اسی مفہوم سے اخذ کرتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے لابی کے عین وسط میں ڈبل سکوائر کا مخصوص نشان ہے، اور اس کے ارد گرد دنیا بھر کی پولیس فورسز کے بے جز ان نشان کے گرد ثبت ہیں۔ یہ ڈیزائن اتفاقیہ نہیں، اسی مفہوم کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر ہمارا کنٹرول ہے، جو ٹھیک ہے اس پر بھی اور جو غلط ہے اس پر بھی۔ ان دو مربعوں کے سامنے دو ستون بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اسی مفہوم و مطلب کی علامتی عکاسی ہیں، یعنی جو چیز فرش پر پڑی ہے وہی چیز سامنے کھڑی ہے۔ روشنی اور اندھیرا، نیکی اور بدی، خوبی اور خامی، اور پھر ان دونوں پر مکمل کنٹرول کا جھوٹا دعویٰ۔ پھر جھوٹی طاقت حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام، حتیٰ کہ بے گناہ انسانی خون کی بھیڑ۔ روشنی یعنی سفید مربع سے خیر، اور اندھیرے یعنی سیاہ مربع سے شر مراد ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ اندھیرے کے پجاریوں کو روشنیوں کی کرنوں سے کیا تعلق؟ اس کے لیے پراسرار دنیا کی خفیہ زبان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آج کل کی مہذب مغربی دنیا میں کسی انسان کو شیطان کے چرنوں میں بھیڑ چڑھانے جیسی خوفناک جاہلانہ حرکت کہاں اور کیوں کر ہوگی۔
یہ عاجز انشاءاللہ اس پر ایک مستقل مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں ان جگہوں کے نشاندہی کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑی شیطانی قربان گاہ کا تذکرہ بھی ہوگا، جو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں ایک جنگل میں جھیل کے قریب قائم ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ قانون کی گرفت اور میڈیا کی نظر میں آنے سے بچنے کی جد و جہد میں اسے اگر اصل انسانی جسم نہ ملے تو پتلے سے بھی کام چلا لیا جاتا ہے۔ اس پر قرائن و شواہد کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ بوہیمین گروپ والے مضمون میں ہوگی۔ اب ہم قربان گاہ کے فرش کے مخصوص رنگ کی حقیقت، پس منظر اور مخصوص فلسفے کی وضاحت کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس طرح کے گندے اعمال کی طاقت بڑھانے میں دیگر ناجائز مؤثر عناصر، مثلا جنابت کی حالت میں ہونا، شراب اور دوسری گندی چیزوں کے حرام نشے میں ہونا، حرام جانوروں یا ذبح شدہ انسان کے خون سے چھینٹے دینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا ایک مؤثر عنصر یا خانہ دار فرش بھی ہے، جس کا علامتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گندے کام کرنے والے بزعم خود خدا اور اس کے نور سے دور ہو کر شیطان اور اس کی تاریکی سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے مطابق شیطان لعین دراصل جنت سے نکالی گئی طاقتور روح فرشتہ ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین نے اسے جنت سے نکال کر اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اب وہ اپنی غیر معمولی طاقت کے استعمال کر کے اسے ناانصافی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور ہم اس کی طاقت سے استفادہ کر کے اپنی تقدیر سے ناگوار چیزیں ختم کر کے اپنی مرضی کی زندگی بنانا اور من چاہے خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ دھوکہ جس میں شیطان کے پجاری اپنی کم عقلی اور بد نصیبی کی وجہ سے گرفتار ہیں۔ اس دشمن کو دوست سمجھتے ہیں، اور جو دو منہ والے کڑیال سام کی طرح ہے، ایک سے پچکارتا ہے تو دوسرے سے ڈستا ہے۔ شیطان کو انسانی دنیا میں دخل اندازی کا محدود اختیار ہے۔ یہ اختیار اس وقت کسی قدر وسیع ہو جاتا ہے جب شیطان کے چیلے مخصوص جادوئی یا شیطانی رسوم ادا کرتے ہیں۔ ان رسومات کے لیے مخصوص وقت، مخصوص ماحول اور مخصوص کیفیات کی طرح مخصوص جگہ بھی چاہیے۔ چوکور خانہ دار فرش انہی مخصوص جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چوکور خانہ دار مخصوص جگہ فری میسن لاجوں اور علم قبالہ کے ماہر یہودی ملحدوں کی زیر نگرانی چلنے والے جادوگھروں کی طرح وائٹ ہاؤس میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ حیران نہ ہوئے، وائٹ ہاؤس کی طرح کیمپ ڈیوڈ میں بھی جادوئی حصار باندھ کر انسانی ذہنوں کو مسخر کرنے والے جادو اور ہپنوٹائزم کے ماہرین اس طرح کے فرش کو اپنے خفیہ جادوئی ٹوٹکوں کی کامیابی کے لیے روبہ عمل لائی جاتی ہیں، سری روایات کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ انور سادات، یاسر عرفات اور پرویز مشرف جیسے حکمرانوں کا استقبال کیمپ ڈیوڈ میں اسی ذہنی دباؤ کی سوغات کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کے متعلق ہمارے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی سے ہونے والے ذہنی دباؤ کے تحت ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ الغرض، ان نشان اور اس طرح کی دیگر علامات کے اندر ناپاک جادوئی اثرات ہیں، جن سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے، معوذتین پڑھ کر خود پر دم کرتے رہنے، تعوذ کے کلمات پر مشتمل مسنون دعاؤں کا ورد کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے گرد مسنون اعمال کا حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 9ویں علامت آگ اور شعلے۔ شیطان اور تمام جنات آگ سے بنے ہیں۔ آگ کی فطرت میں بھڑکنا، تعلی دکھانا، برتری ظاہر کرنا اور اپنا آپ منوانا ہے۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اس کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہیں، اس سے انسان کو گمراہ کر کے تقریباً ان تمام چیزوں کی پرستش کروائی ہے۔ دنیا میں بہت سے فرقے آگ، سانپ، اژدھا، بیل، الو وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں، ورنہ کم از کم ان حقیر و خسیس اور فانی و عاجز چیزوں کو مقدس یا عظمت کے قابل جانتے ہیں۔ مجوسی ہزاروں سال سے اس آگ کی پرستش کرتے ہوئے آئے ہیں جس کو وہ اپنے ہاتھوں جلایا کرتے تھے، اور پھر اسے بجھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور افریقہ کے بہت سے قبائل سانپ یا اژدھے کو طاقت و قوت کا منبع اور دیوتاؤں کا اوتار قسم کے مخلوق سمجھتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے اور اسے بہکا کر دھوکہ دینے کے بعد اس پر ہنسنے کا سلسلہ زمانے قدیم کے تاریک دور پر ختم نہیں ہوا،
آج کے متمدن اور ترقی یافتہ سمجھی جانے والی دنیا میں بھی شیطان سے منسوب علامتوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح شیطان کی تعظیم کر کے اس سے اپنی خواہشات کے حصول میں مدد مانگی جاتی ہے۔ فلم انڈسٹری اور پاپ میوزک کی کالی دنیا میں تو خصوصیت سے اداکاروں اور گلوکاروں کے منہ سے شیطان کی پوجا یا اس کی تعظیم پر مشتمل گانے کے بول یا مکالمے کہلوائے جاتے ہیں۔ یہ بول آہستہ آہستہ زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ شائقین اور ناظرین تفریح میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس سے شیطان اور شیطانی قوتوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں شیطانی علامات بھی مختلف انداز سے رنگ و حیت بدل کر پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں اکلوتی آنکھ اور تکون کے علاوہ آنکھ کی کار فرمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس علامت کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ آگ چینل میں ہی نہیں، بہت سے دیگر مناظر بلکہ گانے اور فلموں کی کیسٹوں CDs کے ٹائٹل میں کسی نہ کسی شکل میں آگ جلتی ہوئی یا اس کی لپیٹیں بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ صرف انسان کے سفلی حیوانی خواہشات کو بھڑکتا ہوا دکھانے کا استعارہ نہیں، بلکہ شیطان کے مرکزی مادہ تخلیق کو انسان کے لیے معظم و مکرم بنا کر دکھانے کی علامتی کوشش ہے۔ اس کوشش کے نتائج سے آخری فائدہ بدی کی طاقتوں کا منبع محور دجال اکبر اٹھائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور کے والدین پاپ میوزک سنتے اور فلمیں دیکھتے وقت یا اپنے بچوں کو اس کی اجازت دیتے وقت صرف عملی گناہ ہی نہیں کر رہے ہیں، عقیدے سے انحراف اور شیطان کے پجاریوں کے اعلی کار بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل ہم اللہ کی مدد سے دجال جلد دوم میں بیان کر چکے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جدید تہذیب میں فیشن سمجھی جانے والی یہ چیزیں صرف فسق و فجور ہی نہیں، شرک و شیطان پرستی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ متمدن دنیا کی ان روشنیوں میں قدیم جاہلیت کی خوفناک تاریکیاں چھپی ہوئی ہیں، صرف انداز بدل گیا ہے۔ شیطان کے انسان دشمن اصلیت اور اس کی شرکیہ مہم نہیں بدلی، وہ آج بھی آدم کے بیٹوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں خلاف شرع چیزوں میں لگا کر اپنی جھوٹی انا کی تسکین کر رہا ہے۔ اس فتنہ زدہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو اس سے سخت احتیاط کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، خصوصاً مغربی تہذیب جو جاہلیت و جدیدہ کی بودی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ مغربی موسیقی، مغربی فنون لطیفہ، آرٹ، ادب، کلچر وغیرہ، مغربی فلمی دنیا کی بیہودہ روایات اور نت نئی شیطانی ایجادات تو ہے ہی سراپا فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں انسانوں کو اللہ کی رحمت کے نور کی ضرورت ہے، نہ کہ آگ کی لپٹوں کی۔ وہی آگ جس کے بارے میں حکم ہے جس چیز کو چھوتی ہو اسے قبر میں نہ لگایا جائے تاکہ جنت کے باغ میں جہنم کی تختی نہ آئے۔ اس آگ سے اور نفسانیت اور شہوانیت کی اس علامت سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی یاد سے، اس کا دھیان جمانے سے اور اس کی طرف دل کی توجہ جمانے سے اترتی ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر تو اس رحمت کی برسات اترتی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے جڑنا چاہیے، ان کی صحبت کی برکت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔